السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، عنوان تقریر ہے تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا۔ محترم سامعین، اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور رب ذوالجلال کے نزدیک بھی اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کو پیش کیا تو اس کے مقابل میں نمرودی خدائی کا چرچا شروع ہو گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کے پیغام کو عام کیا تو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والے فرعون کی قدم قدم پر سازشیں شروع ہو گئیں، اور بالآخر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کو پیش کیا تو اس کا جواب کبھی پتھر برسا کر دیا گیا، تو کبھی کچرا ڈال کر، کبھی گالیاں دے کر، تو کبھی مذاق اڑا کر، قدم قدم پر سازشوں کا سامنا کرتے، حتیٰ کہ سر سے پیر تک لہو لہان ہو گئے۔ آسمانوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے تاجدار، اشارہ آبرو ہو کہ اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل دوں گا۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے، آسمان منتظر تھا، زمین منتظر تھی کہ آقا دعا کریں گے اور دشمنان اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر جب لب ہلے تو دعا نکلی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ پروردگارہ میرے قوم کو ہدایت دے، بے شک وہ مجھے نہیں جانتی۔ اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اور دعائے خیر کے خاطر ہاتھ اٹھانے والا وہ۔ حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ جتنی آندھیاں شم اسلام پر سے گزری ہیں شاید کہ کسی اور مذہب نے دیکھی ہو۔ جنگ بدر اور حنین اسلام کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ دور خلافت میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اسلام کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ ذوالنورین کی شہادت اسلام کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبیوں کا حملہ اسلام کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ احمد ابن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ اسلام کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو یہ بات عیاں ہوگی کہ آج کئی مسلم ممالک اسرائیل کے ناپاک شکنجوں میں آ کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں بچے یتیم، ہزاروں عورتیں بیوہ اور سینکڑوں مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ان کا گناہ کیا تھا، ان کی خطا کیا تھی؟ اور قرآن جواب دے رہا ہے، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر میدان میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے، سر ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار یہ میڈیا ہے، جو کہ اس کی ہر رکاوٹ کو دور کرنے میں کامیاب نظر آتا ہے، مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام تراش کر بدنام کرنے میں کامیاب نظر آتا ہے، اور جو فیصلہ یہ میڈیا سناتا ہے وہ تمام لوگوں کے نزدیک مقبول بھی بن جاتا ہے۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر نے سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ جاؤ داستان انسانیت سے پوچھو، سیرت نبوی کا مطالعہ کر کے دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ اگر اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو مربی اعظم مدینے کے منافقوں کو چن چن کر مار دیتے۔ اگر اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو فتح مکہ کے موقع پر کفار کا قتل عام کر دیا جاتا۔ اگر اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو ذوالنورین سوائیوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ اگر اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو خالد بن ولید نو کے شمشیر سے ملکوں کا جغرافیہ بدل دیتے۔ اگر اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو صلاح الدین ایوبی فلسطین میں خون کی نہریں بہا دیتے۔ اگر اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو محمد بن قاسم ہندوستان کے چمنستان کو قبرستان میں تبدیل کر دیتے، مگر نہیں، ہر دور میں مسلمانوں نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا کی ترجمانی کو پیش کیا۔ زمانہ جانتا ہے کس کا دامن
دامن چاک کتنا ہے، زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے، تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے اور باطل کا منہ توڑ اور مدلل جواب دینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔